اگر ہم نے کسی طرح اس کو آگے لے کر جانا ہے اور اس ٹیرف کو ریشنلائز کرنا ہے تاکہ اس ملک میں جو پروٹیکشن ہیز بین گیون ٹو دا انڈسٹری فار دا لانگسٹ ٹائم اینڈ دیئرفور دے ہیو ناٹ بین کمپیٹیٹیو to move towards export orientation, we had to start from somewhere. And we looked at various models. I mean, the World Bank folks are here, other folks are here. تو اگر ہم ایسٹ ایشیا میں بھی دیکھیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں دیکھیں, اس وقت بھی یہی ایشوز تھے وہاں. انرجی بھی ہائی تھی, ٹیکسیشن بھی ہائی تھی, فائنینسنگ کاسٹ بھی ہائی تھی. بٹ ہاؤ دے ہیو ریچڈ ویئر دے ہیو ریچڈ, ویتنام کی ایگزامپلز دی جاتی ہیں, انڈونیشیا کی ایگزامپلز دی جاتی ہیں, بٹ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم their leadership decided enough is enough and we are going to liberalize. رواں سال ترسیلات زر 41 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے کی توقع. گزشتہ مالی سال ترسیلات زر 38 ارب ڈالر تھیں. اس سال ترسیلات زر 41 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر جائیں گی. ٹیکس پالیسی کو ایف بی آر سے لے کر فائنانس ڈویژن کو منتقل کر دیا. ایف بی آر کا فوکس ٹیکس اکٹھا کرنے پر ہے. 4 سال پہلے ہمارے پاس ڈالر نہیں تھے, دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. وفاق کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب. I would like to express my heartfelt gratitude for always giving me this opportunity to speak at such gatherings, and thank you for your commitment to the field of education in Pakistan and this journey of University of London, which spans over decades, has only grown over the years. یونیورسٹی آف لنڈن کا تعلیمی سفر کئی دہائیوں پر محیط ہے. پاکستان میں تعلیمی معیار کو نئی جہت دی. تعلیمی تعلق وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور مؤثر ہوتا رہا ہے. جدت, اختراع اور نئے ماڈیولز متعارف کرائے. مسلسل بہتری اور جدت کو اپنانا یونیورسٹی آف لنڈن کی نمایاں پہچان ہے. ہر گزرتے سال کے ساتھ نمایاں بہتری دیکھ رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا یونیورسٹی آف لنڈن کے وفد کے اعزاز میں تقریب سے خطاب. ایران نے مظاہرین کو پھانسی دی تو سخت کارروائی کریں گے. امریکی صدر نے امریکی شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ دے دیا. ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکی شہری ایران چھوڑ دیں تو یہ برا خیال نہیں ہے. ایران میں ہونے والی ہلاکتوں کی درست تعداد ابھی نہیں بتائی گئی. کسی نے ہلاکتوں کی تعداد کم بتائی, کسی نے زیادہ. ایران میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد جلد معلوم ہو جائے گی. ہم اگلے 24 گھنٹوں میں ہلاکتوں کی درست تعداد کا پتہ لگا لیں گے. ایران کے محب وطن لوگ اپنا احتجاج جاری رکھیں, اداروں پر قبضہ کر لیں, آپ کے لیے مدد پہنچ رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران میں جاری مظاہروں کے حوالے سے بڑا بیان. کہا, ایرانی عوام قاتلوں اور ظلم کرنے والوں کے نام یاد رکھیں. ان ظالموں کو بہت بڑی قیمت چکانا ہوگی. جب تک مظاہرین کا قتل عام بند نہیں کیا جاتا, ایرانی حکام کے ساتھ تمام ملاقاتیں منسوخ کر دی گئی ہیں. ایران کو لوگوں کا قتل عام بند کرنا ہوگا. امریکہ اگر جنگ ہی کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں. ایران کا امریکہ کو دو ٹوک جواب. ایرانی وزیر خارجہ کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی غور. عباس اراغچی کہتے ہیں کہ امریکہ پہلے کی طرح دوبارہ ملٹری آپشن کی کوشش کرتا ہے تو ہم تیار ہیں. امریکہ اگر دھمکیاں اور ڈکٹیشن دینا بند کرے تو مذاکرات بھی کر سکتے ہیں. امریکہ منصفانہ مذاکرات نہیں چاہتا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر فوجی کارروائیوں سمیت دیگر آپشنز پر غور. ایران میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ رک گیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران میں انٹرنیشنل کالز بحال ہو گئیں. انسانی حقوق تنظیم نے 2450 ہلاکتوں کا دعویٰ کر دیا. ترجمان UN ہیومن رائٹس کے مطابق ایران میں پرتشدد واقعات میں مرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے. واقعات کو جلد از جلد روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے. 2022 کے بعد ایران کو سب سے بڑے مظاہروں کا سامنا ہے. ایران میں انٹرنیٹ سروس ابھی بند ہے. مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر. پیٹرولیم مصنوعات مزید سستی ہونے کا امکان.
ذرائع کے مطابق 16 جنوری سے پیٹرولیم مصنوعات 4 روپے 59 پیسے فی لیٹر سستی ہونے کی توقع ہے۔ پیٹرول 4 روپے 59 پیسے فی لیٹر سستا ہو سکتا ہے، ڈیزل 2 روپے 70 پیسے، مٹی کا تیل 1 روپے 82 پیسے اور لائٹ ڈیزل 2 روپے 8 پیسے فی لیٹر تک سستا ہونے کا اندازہ ہے۔ اوگرا حتمی ورکنگ 15 جنوری کو پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کرے گا۔ اخوان المسلمین عالمی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل، امریکہ نے تنظیم کا لبنانی سربراہ دہشت گرد قرار دیا۔ امریکی اسٹیٹ اور ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے مشترکہ اعلان کرتے ہوئے مصر، اردن اور لبنان میں اخوان المسلمین کی شاخیں دہشت گرد تنظیمیں قرار دیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اخوان المسلمین کے تشدد اور عدم استحکام کے خلاف عالمی سطح پر کارروائی جاری رہے گی۔ دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا مقصد عدم استحکام کی کوششوں کو ناکام بنانا ہے۔ لاہور اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، بالائی علاقوں میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پارہ نقطہ انجماد سے بھی کئی درجے نیچے گر گیا۔ اسکردو میں -10، لاہا -12، گوبس -9 اور استور میں -8، جبکہ گلگت بلتستان میں -7، ہنزا -6 اور قلات میں -5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ مری میں درجہ حرارت -1 ہے۔ اسلام آباد پشاور میں 1 ڈگری، لاہور اور سکھر میں درجہ حرارت 2 ڈگری رہا۔ اور ملک کی ہونہار بیٹی عرفہ کریم رندھاوا کو دنیا سے رخصت ہوئے 14 برس بیت گئے۔ عرفہ کریم رندھاوا کو کم عمری میں پرائڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ صرف 9 برس کی عمر میں مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل امتحان پاس کیا۔ مائیکروسافٹ نے عرفہ کریم رندھاوا کو مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ ایپلیکیشن سرٹیفکیٹ سے نوازا اور بل گیٹس نے عرفہ کریم رندھاوا سے خود ملاقات کی۔ عرفہ کریم کو فاطمہ جناح گولڈ میڈل اسلام پاکستان یوتھ ایوارڈ سے نوازا گیا۔